جنت سے نکالا گیا ہے، لہذا عورت سے دور رہا جائے۔ عورت جاموں سے بھی زیادہ غیر ضروری ہے۔ عورت کو کم کر اور برا تصور کیا جاتا تھا اور یہ کہا جاتا تھا کہ اس کے قریب نہ جایا جائے، اسے تنہا رکھا جائے۔ یہ گرجے اور کلیسا کی تعلیمات تھی۔ کلیسا سے یا گرجے سے اٹھنے والی آواز یہ تھی، یعنی کہ روحانیت عروج پہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے، اور یہ فیصلہ قانون فطرت کے خلاف تھا۔ یہ فیصلہ قانون فطرت کے خلاف، جب یہ ایسے کیسز آئے کہ مرد اور عورت الگ نہیں رہ سکتے، کلیسے سے گرجے سے جب حرامی بچے پیدا ہوئے تو پھر پتہ چلا کہ یہ غلط تصور ہے۔ معاشرہ مرد عورت کے بغیر یا عورت سے الگ نہیں رہ سکتا۔ فرمایا قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ کیا پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میرے رب نے سیدھے راستے کی طرف میری رہنمائی فرمائی ہے۔ دوسرا معاشرہ، دوسری سوچ، دوسری فکر یہ تھی کہ مرد کا بھی نفس ہے، عورت کا بھی نفس ہے، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے نفس دیا ہے، اور یہ انسان کی مجبوری ہے کہ بھوک، نیند اور شہوت جس کے بغیر انسان نہیں رہ سکتا، اور یہ سوچ پائی جاتی تھی کہ انسان جب من کرے، جب جی چاہے، نہ کسی جگہ کی پرواہ کرے، نہ کسی چوک کی، بازار کی، نہ کسی ادارے کی، نہ کسی سکول، نہ کسی ادارے کی، اور نہ کسی کی موجودگی کی پرواہ کرے۔ لہذا انسان کے ساتھ، عورت کے ساتھ نفس لگا ہوا ہے۔ اب انہی نفس کی حاجت و ضرورت ہر چیز بالائے طاق کر کے پورا کرے۔ اور آج یورپ کا معاشرہ اسی سوچ پر، اسی فکر پر ہے، اور یہی سوچ، یہی فکر کہ مرد کے ساتھ بھی عورت کے ساتھ نفس ہے، نفس مجبوری ہے، کہ نفس کے سامنے نہ کوئی قاعدہ ہے، نہ کوئی ضابطہ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں یورپ میں ہم جنس پرستی کا قانون پاس ہو چکا ہے، ان کے تقریباً تمام ملکوں میں یہ قانون، اسے قانونی حیثیت حاصل ہو گئی ہے۔ اس نہج پر یہ یورپی معاشرہ ہے، اور یہی سوچ، یہی فکر، یہی انداز تو مسلم معاشرے میں لاج کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ مسلم معاشرے کو بھی اسی ڈگر پر چلایا جائے، مسلم معاشرے میں بھی یہ چیز، یہ رواج، یہ برائی رائج کر دی جائے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یورپ میں جو آئی ڈی کارڈ، شناختی کارڈ بنایا جاتا ہے، اس میں ولدیت کا خانہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ ان کے معاشرے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کس کی اولاد ہے۔ وہاں تو حرامی بچوں کی پرورش کرنے کے لیے، انہیں فیڈ بیک کرنے کے لیے، ان کی نشوونما کرنے کے لیے، جس طرح یہاں پر یتیم خانے ہیں، وہاں پر یہ ادارے کھلے ہوئے ہیں جو ایسے بچوں کو فیڈ بیک کرتے ہیں۔ ان بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا والد کون ہے۔ ایک معاشرے کی فکر اور اگر یہ پائی جاتی ہے، اور پھر فرمایا ان ربک لسریع العقاب، کہ بے شک میرا رب بہت جلد جزا سزا کے مراحل قائم کرنے والا ہے، سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی یاد ہے، انہ لغفور رحیم، کہ ہمارے رب کی شان یہ ہے کہ وہ تو بہت ہی زیادہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغمبر
نادانیاں بیان فرمائی، والدین کو الگ خطاب فرمایا، نوجوانوں کو الگ خطاب فرمایا جا رہا ہے کہ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو طاقت رکھتا ہے، استطاعت رکھتا ہے، وہ کیا کرے؟ وہ نکاح کرے۔ اور نکاح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت قرار دیا۔ نہ اسلام میں رہبانیت ہے اور نہ ہی اسلام میں یہ جو یورپ جس ڈگر پر چلا ہوا ہے، جس سوچ و فکر پر چلا ہوا ہے، یورپ کا معاشرہ جس نقطے پر تہذیب آتا ہے، نہ ہی یہ سوچ یہ فکر، یہ قرآنیت بے حیائی فحاشی بریانی کہ جس میں نہ رشتوں کا تقدس ہے، جس میں رشتوں کی پابندی ہے، اسلام میں چیز کی سب ممانعت پائی جاتی ہے۔ آپ نے مرد ہو عورت ہو اس کو نکاح کرنے کا حکم صادر فرمایا کہ نوجوانوں کی جماعت نکاح کرو جو تم میں سے نکاح کی استطاعت رکھتا ہے۔ کیوں؟ فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جانا، بدکاری کے قریب نہ جانا۔ یہ نہیں کہ بدکاری نہ کرنا بلکہ اس کے قریب بھی نہ جانا۔ ایسے وسائل، ایسے ذرائع، ایسی سوچ اور فکر، ایسی فلم، ایسا ڈائجسٹ، ایسا ماحول، ایسی کلاس نہ اٹینڈ کرنا جس سے اس گناہ کو تقویت ملتی ہے، اس کے قریب ہی نہ جانا۔ کیا کرنا ہے؟ نکاح کرنا ہے۔ نہ روحانیت اختیار کرنی ہے، نہ بے حیائی کا مرتکب ہونا ہے، بلکہ نکاح کرنا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ بچہ ہو یا بچی ہو، بالغ ہو جائے، بلوغت کے اثار نمایاں ہو جائیں، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح کر دو، نکاح کے بندھن میں باندھ دو ان کو۔ ہمارے ہاں سرگودا میں زیادہ تر عام یہ شجاع آباد یا دربتان سے آتا ہے۔ یہ عام پکا نہیں ہوتا، ابھی درخت پر سبز ہوتا ہے، اتار لیا جاتا ہے، پیٹیوں میں ڈالا جاتا ہے، اس پر مسالہ ڈالا جاتا ہے، اس کے پر 2-3 پوڑیاں مسالے کی ڈالی جاتی ہیں۔ آٹھی کو جس نے وہ بات خریدا ہے اسے پتا ہوتا ہے کہ جب یہ پنجاب میں ادھر آئے گا، یہ سرگودا کشاد اور آباد کی طرف پنڈی کی طرف جائے گا، 2-3 دن لگ جائیں گے، 2-3 دنوں میں پک جائے گا۔ جب یہ منڈی پہنچے گا پک جائے گا۔ اس کو خرید کر، اس کو پیٹیوں میں ڈال کر بڑی حفاظت کے ساتھ منڈیوں میں پہنچایا جاتا ہے، آڑت لگتی ہے، بولی ہوتی ہے، بکتا ہے، وہ ریڑھیوں پہ آتا ہے، ریڑھیوں پہ آتے ہوئے پک جاتا ہے اور کچھ لوگ کچا لے لیتے ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں وہ باپ و ماں جس کی اولاد، جس کا بیٹا، جس کی بیٹی جوان ہو چکی ہے، وہ جوان اولاد کے بارے میں نہیں سوچتی۔ وہ جوان اولاد کو نکاح کے بندھن میں پرونے کے لیے اسلامی ضرورت پر نہیں سوچتے کہ ان کا نکاح کر دیا جائے۔ بچہ یا بچی جوان یا بالغ ہو چکی ہے، شریعت کا حکم یہ ہے، وہ نہیں سوچتے۔ آم کے پکنے میں خدا نہ کیا، سب کو پکار لیا، لیکن گلٹ نہ کھا جائے اس کو، اور اس کو مسالہ لگا کر پکا لیا، منڈی میں پہنچا دیا، بڑا اہتمام کیا، بڑا کاروبار ہے لوگوں کا، لیکن اولاد کے بارے میں نہ سوچا، اولاد کے بارے میں دینی حدود پر نہ سوچا، بچے کا اور بچی کا وقت پر نکاح نہ کیا۔ آج ہمارا معاشرہ اس جگہ پر کھڑا ہے، ہمارے ہاں یہ سوچ پائی جاتی ہے، اور پھر حکومت نے بھی پابند کیا ہوا ہے کہ جب تک بچے کی یا بچی کی عمر 18 سال نہ ہو جائے، بچے کی 18 سال، بچی کی عمر 16 سال نہ ہو جائے، وہ نکاح کے بندھن میں نہیں بن سکتا، نکاح نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی مولوی نے 18 سال سے کم عمر نوجوان کا نکاح پڑھا لیا ہے تو اسے پابند سیاست کیا جائے گا، جیل ڈالا جائے گا، باپ کو بھی جیل بھیجا جائے گا، ماں کو بھی جیل بھیجا جائے گا۔ لہذا یہ حکومت نے قانون بنایا ہے کہ 18 سال سے کم نوجوان کا، 18 سال سے کم نوجوان شادی کے بندھن میں نہیں بن
14 फरवरी वैलेंटाइन डे, 9 साल की बच्ची, 8 साल की बच्ची, 10 साल की बच्ची, 11 साल की बच्ची, स्कूल में, इदारे में जहां पर तालीम दी जाती है, तरबियत की जाती है, कोई नौजवान उठकर उसको रोज पेश कर दे, गुलाब का फूल पेश कर दे, वहां हुकूमत भी खामोश, इदारे भी खामोश, माँ बाप भी खामोश। लेकिन 18 साल से कम उम्र का नौजवान निकाह नहीं कर सकता, वहां कोई नहीं बोलता, वहां कानून हरकत में नहीं आता। वैलेंटाइन डे के दिन स्कूलों में रोज शाम लगाई जाती है, फूल बिकती है, कोई 8, 9, 10 साल, 11 साल की बच्ची को जो चाहे नौजवान फूल पेश कर दे, वहां सारे खामोश, इदारे भी कोई खामोश, माँ बाप भी खामोश, और हुकूमत की तरफ से भी इजाजत। क्या मतलब? निकाह के दरवाजे बंद किए गए, ज़िना और बदकारी के दरवाजे खोले गए। बदकारी के दरवाजों को, बदकारी के तरीकों को मुस्लिम माशरे में राइज किया जाए, उसको फरोग किया जाए, और निकाह के दरवाजों को बंद कर दिया जाए। पीछे की सोच पाई जाती है कि निकाह पर पाबंदी लगाई जाए, और उस मौलवी को जिसने 18 साल से कम उम्र नौजवान का निकाह पढ़ाया, उसको जेल भेज दिया जाए। और फिर ये मुश्किल कि अभी तो मकान नहीं बना, अभी तो बच्चा और बच्ची पढ़ रहे हैं, अभी इनका जहेज नहीं बना, अभी इसके बड़ी के सूट नहीं बने, अभी बच्चा कमा नहीं रहा, अभी बच्चा अपने पाँव पे नहीं खड़ा, अभी अपने बच्चा पाँव पे खड़ा होगा, कमा के देगा, इसका कुछ बनाया जाएगा। अभी बच्ची कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, उसकी तालीम अभी मुकम्मल नहीं हुई, लिहाजा क्या है, उसको पढ़ने दो। और क्या है, अभी बच्चे की तो नौकरी नहीं लगी, अभी तो बच्चा कमाता नहीं है, नौकरी नहीं लगी उसकी, कैसे उसका निकाह कर दे? अल्लाह ताला सूरह नूर में इरशाद फरमाती है, तुम में से जो बेनिकाह लोग हैं उनका निकाह कर दो, अल्लाह उनको अपने फजल से गनी कर देगा, उसकी मुतालिक को, फकीरी को दूर कर देगा। और हम कहते हैं नहीं, अभी बच्चा कमाने के काबिल नहीं हुआ, अभी कमा नहीं रहा, नौकरी नहीं उसकी लगी, अभी अब उसका निकाह जो है हमने नहीं करना। और वो लड़की जिसका तालीम का इंतजार कर रहा है कि पढ़ ले फिर इसका निकाह करेंगे, वो क्या कहती है, मैंने किसी गाड़ी वाले से शादी नहीं करनी, अब्बा जान को बता देना, मैंने कोई दाढ़ी वाला मर्द पसंद नहीं करना, और जिसकी तो तालीम का इंतजार कर रहा है, जिसको तो किसी इदारे में, किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में तालीम के लिए भेज रहा है, देख तो सही उसका माहौल क्या है, उसकी तालीम क्या है, उसकी सोच क्या है, उसकी फिक्र क्या है। कहती मैंने किसी मौलवी से, दाढ़ी वाले से शादी मैंने नहीं करनी। और फिर हमारे यहाँ ये एक बहुत बड़ी मुसीबत जहेज, बड़ी, और फिर बहुत बड़ी मुसीबत ये शादी ब्याह की रस्में, खाम खा की मुसीबतें, अजाब अपने ऊपर अपने घाटे लगाया हुआ है, बने हुए हैं हम। ये सारी मुसीबतें, ये सारी रुकावटें शादी ब्याह के मौका पर सामने आ जाती हैं। तो फिर फैमिलीज के लिए, माँ बाप के लिए रिश्तों का भी, अच्छे रिश्तों का भी मसला है कि अच्छे रिश्ते कहाँ से लाएं, जब अच्छी सोच नहीं है, अच्छी तरबियत नहीं है, ना नौजवान की तरबियत है, ना बच्चे की तरबियत है, ना बच्ची की तरबियत है, तो अच्छे रिश्ते कहाँ से लें? अरे जिस्मानी भूख के लिए तो माँ रोटी दे देती है, जिस्मानी भूख को मिटाने के लिए, पेट की भूख को मिटाने के लिए माँ हांडी पका देती है, बच्चे के आने से पहले माँ रोटी पका के रखती है। हमने जिस्मानी भूख मिटाई, रोटी खाई, पेट भरा, कहीं वालिदैन इस लगन पर भी सोचें कि हमने इसकी नफ्स की भूख कैसे मिटानी है।
نفس کی بھوک جسمانی بھوک سے زیادہ خطرناک ہے، اور نفس کی بھوک مٹانے کے لیے شریعت کی کوئی تعلیم نہیں ہے، شریعت کی کوئی تربیت کو ہم خاطر نہیں لاتے۔ ماں باپ کو جس کی اولاد جوان ہے اپنی اولاد کے بارے میں یہ فکر ہونی چاہیے کہ میں نے اس کی نفس کی بھوک کیسے مٹانی ہے۔ ہمیں تو پیٹ بھرنے کے لالے پڑیں گے، ہم جسمانی بھوک مٹانے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ فرمایا فقاتلوا اولیاء الشیطان، لڑو شیطان کے ولیوں سے، دوستوں سے لڑو۔ کیوں؟ اِنَّ کَیْدَ الشَّیْطَانَ کَانَ ضَعِیفًا، کہ شیطان کی تدابیر، شیطان کی سوچ اور فکر یہ کمزور ہوتی ہے۔ تم نے کیا کرنا ہے؟ شیطان کے اولیاء سے، شیطان کے دوستوں سے، ولیوں سے جو شیطانی سوچ اور فکر ذہن میں پیدا کرتے ہیں، ان کے ساتھ تم نے لڑنا ہے۔ اور یاد رہے، جب تک ہم ان حدود پر، جب تک ہم یہ کام نہیں کریں گے، زنا یا بدکاری ہمارے معاشرے سے ختم نہیں ہو سکتی، نہیں رک سکتی۔ جب تک شریعت کے مطابق کام نہیں ہوگا، جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو، اللہ کی تعلیم اور ہدایت کو ترجیح نہیں دی جائے گی، یہ گناہ کے کام، یہ بدکاری، فحاشی، یعنی مسلم معاشرے سے ختم نہیں ہو سکتی۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اے ایمان والو اپنی حفاظت کا سامان پکڑو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو خذوا حذرکم، اپنی حفاظت کا سامان پکڑو۔ اللہ کے ایمان سے مخاطب ہے کہ ہر معاملے میں مسلم معاشرے میں رہتے ہوئے، دنیا میں رہتے ہوئے آپ نے اپنی حفاظت کا سامان پکڑنا ہے۔ وہ حفاظت چاہے دنیا کی ہو، وہ حفاظت چاہے تمہارے دین کی ہو، تمہاری آخرت کی ہو، وہ حفاظت چاہے قبر کی زندگی کے بارے میں ہو، وہ حفاظت چاہے حشر کے میدان میں جو فکر ہے، سوچ ہے، جو پریشانی ہے، اس کے بارے میں ہو، وہ حفاظت چاہے جہنم سے چھٹکارے کے بارے میں ہو، وہ حفاظت چاہے جنت کے جانے کا باعث بن جائے، اللہ کے ہاں کامیابی حاصل کرنے کا باعث بن جائے، تم نے اپنی حفاظت کا سامان پکڑنا ہے۔ آج میری گفتگو کا موضوع جیسے میں نے شروع میں بتایا وہ یہ ہے کہ رشتوں کی پہچان اور رشتوں کا احساس۔ آؤ میرے قابل احترام بزرگوں بھائیوں، رشتوں کا احساس پیدا کرو، رشتوں کا احساس پیدا کرو۔ آج ہمارے معاشرے میں رشتوں کی بڑی بے حرمتی پائی جاتی ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ یورپ کا معاشرہ اسی ڈگر پر ہے کہ رشتوں کی پہچان چھوڑ دی، ان کے یہاں کوئی پہچان نہیں۔ جیسے جانور ہوتا ہے ویسے ان کا معاشرہ ہے، نہ ماں کا ادب احترام، نہ ماں کی عزت، نہ ماں کی پہچان، نہ بہن کی پہچان۔ اس ڈگر پر ان کا معاشرہ چل رہا ہے۔ اور آپ دیکھ لیجیے مسلم معاشرے میں بھی یہی سوچ و فکر لان کی جاتی ہے، وہ کی جا رہی ہے۔ کوئی ڈرامہ ایسا ہے جس میں پیار محبت کا فلسفہ نہ ہو یا پیار محبت کی کہانی نہ ہو؟ ہمارے ہاں کوئی فلم ایسی ہے جس میں عشق شوقی کا معاملہ نہ بیان کیا جائے؟ کوئی فلم ایسی بنتی ہے جس میں رشتوں کو پامال نہ کیا جائے، جس میں رشتوں کی بے حرمتی نہ کی جائے؟ ہاں مجھے پتا ہے یہ منبر رسول ہے، اس کا اپنا تقدس ہے، میں یہ باتیں کروں گا تو آپ کے دل میں یہ بات آئے گی مولوی صاحب آج کیا بات بیان کر رہے تھے، منبر پر کھڑے ہو کر انڈیا کی فلموں کی باتیں کر رہے تھے۔ مجھے اس کے تقدس کا علم ہے، پتا ہے۔ محمد رسول اللہ والذین معه شداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والے آپس میں بڑے نرم ہیں اور کافروں پر بڑے سخت ہیں۔
اب قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا محمد، 5 حرف پر 50 لکھا۔ فرعون کا نام بھی آیا قرآن میں، فرعون کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا کیا ہے۔ وہ جو اپنے آپ کو سمجھ بہت بڑا باقی سمجھتا تھا، انا ربکم الاعلی کا دعوے دار تھا، اس کے حرف میں بھی 5 حرف ہیں، اس کا حرف نام لیں گے تو 50 لکھیں۔ میں انڈیا کی فلم کی بات کرتا ہوں، مجھے اس منبر کے تلفظ کا پتہ ہے، میں لوگوں کی رہنمائی کے لیے بات کر رہا ہوں، آپ کو یہ باتیں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ کیری آن کرتا ہوں، بہت سارے لوگوں نے دیکھی ہوگی، کیا اس کا ڈائلاگ ہے، کیا اس کا ڈائلاگ یاد ہے آپ کو؟ پیڑی اولاد نہ مزہ نہ سواد، کیا مطلب؟ سارے رشتے پامال کر کے پتہ ہی نہیں ہے کہ بیٹا کس کا ہے، پتہ ہی نہیں یہ بیٹا کس کا ہے، کس کا یہ قرب ہے۔ آپ یہ منبر پر مولوی صاحب یہ باتیں کر رہی ہیں، اور بھائی تیرا بچہ گلی میں محلے میں ایک دوسرے کو ڈائلاگ سناتا ہے، ایک دوسرے کو ڈائلاگ مارتا ہے کہ گندی اولاد نہ مزہ نہ سواد، وہاں تو کوئی نہیں جاتا جہاں پر یہ مقدر رشتوں کو پامال کر دیا۔ وہاں یہ ہمیں یہ فکر یہ سوچ نہیں آتی، اور یہاں پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ منبر سے یہ باتیں جو نا وہ نہیں ہونی چاہیے۔ نکاح ہوا، اللہ تعالیٰ نے اولاد دی، اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور نکاح سے پہلے یہ رشتوں کا احساس پیدا کیجئے، رشتوں کو پہچانیے۔ اولاد سے پہلے یا شادی سے پہلے کیا سوچ ہوتی ہے دونوں خاندانوں کی، بیٹے کی بھی اور بیٹی کے رشتے سے پہلے، شادی سے پہلے سسر ابا جی، ساس امی جان، سالہ بھائی جان، سالی آپی بہن جی، اور پھر شادی ہو جاتی ہے۔ کچھ ہی عرصے کے بعد بیوی کو کہا جاتا ہے اے تیرا باپ مصیبت پرابلم کریٹر بڈھا، ایک جو کہنا پڑے ایک نہ سنیا کر، اے بابا مصیبت ہے۔ وہی سسر جو شادی سے پہلے کیا تھا ابا کی، وہی ساس اما جان، امی جان، اور شادی کے بعد ہمارے ہاں یہ فکر پائی جاتی ہے، یہ سوچ پائی جاتی ہے، کہاں ہمیں رشتوں کا احساس، کہاں ہمارے ہاں یہ رشتوں کا احساس ہمارے ہاں پایا جاتا ہے۔ ارے وہ باپ جس نے 20 سال 22 سال اپنی بچی کو پالا، پرورش دی، اور پھر اس کا نکاح کر دیا، چند کلمات کے ساتھ اس کو تیرے ساتھ لوگوں کی موجودگی میں روانہ کر دیا، اپنے ہاتھ سے سواری پر بٹھا دیا، جس کی وہ 20 سال 22 سال، جس کی عزت کی وہ 20 سال 22 سال حفاظت کرتا رہا، چند کلمات کے ساتھ اس نے تیرے ساتھ اس کو اپنے ہاتھ سے رخصت کر دیا، کبھی اس کے دل سے قبول، کبھی اس کا سینہ چیخ کر کے وہ دیکھ وہ کتنا دکھی ہے، آج وہ تیرے لیے مصیبت بن گیا، آج وہ تیرے لیے تیرے گھر آ جاتا ہے بیٹی کی خبر لینے کے لیے، تیرا حال حوال پوچھنے کے لیے، تو اسے مصیبت کہتا ہے۔ کہاں گیا ہمارا رشتوں کا احساس؟ پہلے کچھ اور، بعد میں کچھ اور۔ حالانکہ جب اولاد ہو جاتی ہے یہ جوڑے کو اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے تو بہت سارے رحم کے رشتے اولاد کی وجہ سے مل جاتے ہیں، بیٹی کی طرف سے بھی اور بیٹے کی طرف سے بھی، دماد کی طرف سے رحم کے رشتے اولاد ہونے سے مل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رشتوں کو ملانے کا حکم دیتا ہے، اور ہم رشتوں کو توڑتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہوتے ہیں۔ میری اپنی زندگی میں جنہیں مرضی گزارا،
پہلے سوچ کیا تھی شادی سے پہلے، یا قدم سوچ شادی کے بعد تبدیل ہو جاتی ہے۔ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تم تقوی اختیار کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں فرقان عطا فرمائے گا۔ فرقان کیا ہے؟ اسلام کی صلاحیت، اسلام کی خوبی، اسلام کو اعلیٰ بنانے کی خوبی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ کب؟ اگر تم تقوی اختیار کرو گے، اللہ تعالیٰ کا ڈر اختیار کرو گے۔ اللہ بیٹا دیتا ہے، بیٹی دیتا ہے، رحمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کچھ نہیں دیتا، اللہ کی حکمت ہے۔ اللہ بیٹا دیتا ہے، بیٹی دیتا ہے، مکس کر کے دیتا ہے، یہ اللہ کی رحمت بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت بھی ہے۔ اللہ بیٹیاں دے کر آزماتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے۔ کسی حال میں بھی ناشکری نہیں کرنی، ہر حال میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا ہے۔ اللہ چاہے تو فقیر کو بہت زیادہ اولاد دے دے، مانگنے پر بہت زیادہ اولاد دے دے، بن مانگے بھی بہت زیادہ اولاد دے دے، اور مانگنے پر بادشاہ کو بھی کچھ نہ دے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ لیکن اللہ جب بیٹا دیتا ہے، بیٹی دیتی ہے، بہت سارے رحم کے رشتوں کو اللہ تعالیٰ اولاد دینے سے ملا دیتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں الحمدللہ کتنی خوشی ہوتی ہے، بیٹے کی طرف سے بھی، بیٹی کی طرف سے بھی، سسرالیوں کی طرف سے بھی، لڑکی والوں کی طرف سے بھی، لڑکے والوں کی طرف سے بھی لوگ آتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور اللہ کی توفیق سے پیسے لے کر جاتے ہیں، توبے توائب لے کر آتے ہیں، کھلونے لے کر آتے ہیں، کہ ہمارے یہاں کتنی یہ رسمیں پائی جاتی ہیں۔ باپ جو بیٹی کا باپ ہے، جس نے 20-22 سال کی بچی کو بیاہ دیا ہے، بہت کچھ دیا ہے، بچے کی بجائے اس بچے کو بہت کچھ دیتا ہے۔ اور اس فیملی، اس معاملے میں بہت ساری فیملی میں مختلف رسمیں پائی جاتی ہیں۔ اچھا خاصا بیٹی والا تب بھی اولاد کے ہونے پر خرچہ کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اولاد رحمت بھی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت بھی ہے۔ اچھا اولاد ہو گئی ہے، اللہ اچھا اولاد ہو گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا ہے یا بیٹے دیے ہیں، یا اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں دی ہیں، بندہ مانگ رہا ہے، اللہ سے دعا کر رہا ہے، بیٹا نہیں مل رہا یا بیٹی نہیں مل رہی، یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی حکمت ہے۔ آپ کو شکوہ زیب نہیں دیتا کہ آپ اللہ کے ہاں شکوہ کریں، آپ اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر بجا لائیں۔ ربی حب لی من الصالحین، ربی حب لی من الصالحین۔ ایک بندہ کہتا میں 2 سال پر دعا کرتا پیا، میرے اولاد نہیں ہوئی، اور میں کیا بھائی تو دعا کرتا پیا جیدے کرن نال 86 سال کے بعد اولاد ملتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اسماعیل علیہ السلام عطا کیے 86 سال کے بعد۔ کہتا اچھا کہ میں کی دعا کروں، میں نے فرمایا، میں نے کہا اسے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اے دعا پڑھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال دیا، یہ دعا پڑھی، یہ سورت اتری، اللہ تعالیٰ نے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قاسم عطا فرمایا، جس پر پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امید رکھی گئی ہے، وہ قاسم۔ اولاد ہو گئی ہے، اولاد کچھ بڑی ہوئی ہے، 5 سال کی ہوئی ہے، 6 سال کی ہوئی ہے، رشتوں کا احساس ماں نہیں چلاتی، ماں اولاد کے اندر رشتوں کا احساس پیدا نہیں کرتی۔ اے تیرے چاچے نے، تیرے تائے نے، چاچے اور تائے کو شریکہ بنا کر پیش کیا جاتا ہے، چاچیوں کو کسائی بنا کر پیش کیا جاتا ہے، ماموں کے بارے میں کہا جاتا ہے مامے نے، اے اس وقت تک تیرے مامے نے جب تک کہ دی بہن زندہ ہے۔ یہ ہمارے ہاں اولاد کے بارے میں یا اولاد کے ذہن میں رشتوں کے بارے میں احساس پیدا کیا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں چاچے اور تائے کو شریکہ بنا دیا جاتا ہے۔
تعلق کسائی کے طور پر، کسان کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ ایک گھر کے اندر رہتے ہوئے، ایک گھر کے اندر رہتے ہوئے بھائیوں کا آپس میں اتفاق، عورتوں کا آپس میں اتفاق نہیں۔ بچوں کی چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی، بچوں کی چھوٹی چھوٹی بات پر منہ بنا لینا، ناراضگی اختیار کر لینا، گھر کی زندگی کو عذاب بنا لینا اپنے لیے بھی اور گھروں کے افراد کے لیے۔ یہ کوئی چیز سوچ نہیں ہے کہ بندہ اپنے لیے بھی مصیبت کھڑی کر لے اور دوسروں کے لیے بھی مصیبت بنا لے۔ مطلب یہ کہ رشتوں کو منفی انداز سے نہ پیش کیا جائے، رشتوں کو منفی انداز سے نہ پیش کیا جائے۔ چاچا ہو، تایا ہو، اولاد کو بتایا جائے کہ اس کا ادب احترام کرنا ہے، ان کی بات ماننی ہے، ان کو ڈس اوبے نہیں کرنا، یہ جس کام کا حکم دے وہ کام فوراً کرنا ہے، جس کام سے روکے وہ رک جانا ہے۔ نہیں، یہاں منفی سوچ، منفی انداز کے ساتھ بچوں کی تربیت کی جاتی ہے۔ چاچی کی غلطی مانی، پھر پتہ نہیں میرے نال اسلام ہو کے کی شروع کی تھا، احساس میں میری چھٹیاں لگنی ہے، نہیں غلطی مانی، میرے قریب نہیں کرنا۔ یہ رشتوں کا احساس ہے، یہ ہم اپنے بچوں کو کیا دے رہے ہیں؟ پھر ہم یہ توقع کریں کہ اللہ ہم پر جنت اور رحمت کی بارش بھیجے، ہم کو ہمارے معاشرے میں اللہ تعالیٰ فضل کر دے، ہمارے رزق میں، ہماری کمائی میں اللہ تعالیٰ برکتیں نازل کر دے۔ اس ماحول میں پھر ناممکن ہے وہ باقی بات کرنا ٹائم چلے میرا، میں تو جو کچھ بیان کر سکتا تھا اٹ از ٹو مچ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، ہمارے گھروں کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا دے، اور ہمیں ہمارے اندر اور ہماری اولاد کے اندر رشتوں کا احساس پیدا کرے، اور ہمیں ہماری اولاد سے ٹھنڈی ہوائیں نصیب ہوں، خوشیاں نصیب ہوں، راحتیں نصیب ہوں۔ ہماری اولاد، ہمارے بھتیجے بھانجے، یہ ہمارے رشتہ دار، ہمارے رشتہ داروں کے بچے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، اور آخر میں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اور میں حسب معمول آپ ہی کہیں گے دوسرا ہر دفعہ معذرت کر دیں، میں معذرت کرتا ہوں بھائی، ٹائم کا مجھے خیال نہیں رہا کہ ٹائم تو اوپر ہو گیا۔ اور دوسرا یہ کہ